سیاست کی طرف بڑھے, سوالات پوچھ رہے اب ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. بہت زیادہ میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں جا کے. اچھا سب سے پہلے میں یہ بتائیں, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, اچھا خان صاحب کے بارے میں ایک اور یہ بات, کیسے کرتے ہیں ویسے, جسٹ بائی دا وے, یا آپ کیسے پریڈکٹ کریں گے, یہ بھی بتائیں کیا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اچھا اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب پریڈکٹ کیا جائے گا تو ان کے ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے نہیں دیکھی. آپ کو کس نے کہا ہے, آپ نے مجھے سرچ کیا ہے؟ نہیں پریزنٹلی کہ ایک ہی رہنی ہے, لیکن ایک ہی دیں، رہنی ہے. آپ نے مجھے ابھی تو سرچ جیل کیا میں ہے نا ہے؟ سر, 1.25 سال سے جیل میں ہے. 1996 سے لے کر خان صاحب کے بارے میں وہ واحد پامسٹ ہوں جس نے ہینڈ پرنٹ بھی لیے, سر میرا باقاعدگی سے لکھا ان پر, بالکل ایسا ہی ہے, 100%. بارہا مرتبہ لکھا, 100%, وہ تو دیکھا نا, پروگراموں میں بولا. وہ تو سب کچھ ہے. میں بھی, میری گزارش ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آخری 1.25 1.5 سال سے تو جیل کے اندر بیٹھے ہیں نا, ان کو تو موقع ہی نہیں دیا جا رہا. میں آخری 1.5 سال کی بیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا پریڈکشن چینج ہوگی. 96 سے لے کے اب تک کی جو آپ کی باتیں وہ ٹھیک بھی ہوئیں, مینشنڈ بھی ہیں, بشرا بی بی والا کیس بھی ہے, اور وہ پبلک نالج ہے. میں نے کہا نا کہ آپ نے سرچ ہی نہیں کیا. میری 100% ان کے بارے میں پریڈکشن غلط ہوئی. ٹھیک ہے, جب میں ان کو 1996 میں ملا تو میں کیرو کی پامسٹری پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, تو کیرو کی پامسٹری کے حوالے سے ان کا ہاتھ جو تھا وہ کک میکر کا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے جو پہلی پیش گوئی کی ان کے بارے میں, وہ کہا کہ خان صاحب کنگ نہیں بن سکتے, کنگ میکر رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ میری 100% پیش گوئی غلط ہوئی, بالکل ایسے. جس پر میں نے باقاعدہ پوری قوم سے معافی مانگی ٹھیک ہے, اور کہا کہ جناب میں جس وقت تک اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا اس وقت تک میں اگلی پیش گوئی نہیں کروں گا. اور میں 5 سال تک ٹیلی ویژن پر نہیں آیا, اور پھر میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لے کے آیا, اور اس میں بتایا کہ خان صاحب کے ہاتھ پر یہ 2 علامات, ڈبل راجا یوگ, اور یہ وہ علامات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کنگ کا ہاتھ ہے, کنگ میکر کا ہاتھ نہیں. اور یہ مجھے اس کا ادراک 2018 سے پہلے ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ پر کام باقاعدہ سے کرنا شروع کر دیا تھا. اگلا سوال. نہیں, اسی سوال کے اوپر ہم واپس آئیں گے کیونکہ میں وہیں پہ اڑا ہوا ہوں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, اسٹیٹڈ ہیں, فیکٹ ہے. ایک سادہ سا سوال ہے, اگر آپ کو جواب نہیں ہے تو آپ کہیں گے معلوم نہیں یا پاس. ٹھیک ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ 2025 کے مطابق صادق ملک صاحب کو کیا لگتا ہے, خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پاکستان کا واحد پامسٹ ہو, یہ آپ سے بحث ہوگی تھوڑی سی تو اس لیے بول رہا ہوں, بحث تو نہیں ہے. ادروائز آپ میرے سارے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. میں نے کسی پروگرام میں کبھی ماضی میں نے کیا کہا کے حوالے میں ڈسکس نہیں کیا, اور نہ میں ڈسکس کرتا ہوں. آج مجھے بحالت مجبوری باقاعدگی سے کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ معاف کیجئے گا. اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں, جتنے بھی, ٹھیک ہے, جتنے بھی, ایک کو بھی نہیں نکال سکتے. مسئلہ میرے سب نے ڈیٹے دی کہ اس ڈیٹ کو خاصا جیل سے باہر آ جائیں گے, اور میں واحد پامسٹ ہوں جس نے ان کے بارے میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں اور اس ڈیٹ کو باہر آ رہے ہیں. بلکہ میں نے عبداللہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, اور اسی سیٹ پر پہلا پوڈ کاسٹ کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ پیش گوئی تو نہیں کی. تو عبداللہ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا جب میں نے نہیں کی تو اگلا سوال. اب میں اگلے سوال کا آپ کو جواب دوں گا. اگلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے, اور جس کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے. جہاں سن لائن اور لک لائن کا کمبینیشن نہیں بنتا وہاں مقدمات بھی ہوتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں. بیرون ملک سفر جو ملک بدر کیے جاتے ہیں, اپنی وجہ سے خود ساختہ خود ملک بدری بھی ہوتی ہے. تو اس قسم کی 1000 قسم کی وجوہات آ سکتی ہیں. راجا یوگ کا سمپل مقصد یہ ہے کہ جس ہاتھ پر پایا جائے جہاں مقدر اور سکسیس لائن جسے شہرت کی لکیر بھی کہتے ہیں کمبینیشن بناتی ہو, وہاں وہ اقتدار میں آتا ہے. اگر پولیس میں ہو تو آئی جی بنتا ہے, ڈی ایم جی گروپ میں ہو تو چیف سیکرٹری بنتا ہے, اگر وہ کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو تو پرائیویٹ گروپ آف انڈسٹریز میں وہ چیئرمین کے اختیارات ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی فیڈرل سیکرٹری بنتے ہیں. ٹھیک ہے, 22 میں چیف سیکرٹری بنتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ڈبل راجا یوگ کے ساتھ خان صاحب کے ہاتھ پر
ابھی تک میں کہتا رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. ان کی ہتھیلی گہری ہے. گہری ہتھیلی ہونے کی وجہ سے ان کے سارے کام 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں، اور لکیریں بھی موٹی ہیں، جو اس بات کو سٹیمپ کرتی ہیں کہ اگر ہتھیلی گہری ہو تو لکیریں بھی موٹی ہوں، تو واقعی 90 دن کی بجائے 120 دن میں کام ہوتے ہیں. تو اس پنجرے میں جو قیدی پڑا ہوا ہے پرندہ، اس سے اب باہر تو نکلنا ہے، تھوڑا وقت ابھی باقی ہے، بہت لمبا چوڑا نہیں. واللہ عالم بالصواب. گڈ انف. آپ نے کافی بریکنگ ایک ہمیں کانٹینٹ دیا. واللہ عالم بالصواب. چلیں جی، ریمینس ٹو بی سین، بیکاز ایک طرف مقدر کی لکیریں بولتی ہیں، دوسری طرف پاکستان میں کوئی اور آوازیں بھی آتی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا سامنے، پھر اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ ذاتی طور پر کس کو پسند کرتے ہیں؟ اگر کسی ہم پوچھیں بلاول بھٹو یا مریم کی بات کریں، مستقبل کے لیڈران کی بات کریں. ذاتی پسند و ناپسند میری ہے ہی کوئی نہیں. اچھا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر میں ذاتی پسند و ناپسند پہ جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس پروفیشن میں سروائیو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، میک سینس. تو لکیروں کی بیسس کے اوپر جا کے، یا ہم جو کسی کے ہاتھ کہتے ہیں میں وہی بیان کروں گا. صرف ہاتھ بول دیتے ہیں سب کچھ سر. میں نے کبھی ہاتھوں میں اگر آپ سب کچھ نہیں کہتے تو یہ کہیے گا کہ میں قاسم کے ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد اس پر 500 صفحہ لکھ سکتا ہوں کہ آپ کیا ہے. اچھا، اور وہ ہو بہو تو نہیں، خیر لیکن کافی حد تک لفظ اس میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے. ہو بہو تک لفظ نہیں کہے، اس لیے کہ یہ ابھی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں جو آپ لکھیں وہ ٹھیک نہ ہو. لفظ ایک جو ہے پیش گوئی، اگر وہ بہت بڑی پیش گوئی غلط ہوتی ہے تو وہ پیش گوئی غلط نہیں ہوتی، بلنڈر ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے کنگ میکر کہا اور وہ کنگ بنے، یہ بلنڈر تھا، پیش گوئی نہیں تھی. کیا بات ہے، بلنڈر تھا، اس کی معافی مانگنی چاہیے تھی. مسٹیک چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا یوں کر کے ایک ڈیٹا اٹھاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ قاسم آپ نے ایجوکیشن کا پہلا سیکٹر ہے 2000 اتنے میں مکمل کیا. اچھا، اب 2013 میں آپ نے فرض کرے مکمل کیا، تو میں بول سکتا ہوں کہ 2014 اور آپ کا مہینہ 10واں ہے، تو 2 ماہ کا فرق آپ کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں اتنا سا فرق آ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، جائز ہے. 6-8 ماہ کا فرق آ سکتا جائز ہے. ہے. پھر آپ نے ایجوکیشن جو مکمل کی تو کوشش کی جاتی ہے کہ پڑھا جائے کہ آپ نے کس سیکٹر میں ایجوکیشن لی. اچھا، پھر اس کے بعد ایجوکیشن مکمل ہوئی نہ ہوئی، پھر اس کے بعد عملی زندگی کا کس سن میں آپ نے آغاز کیا، اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. پھر آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ کس حد تک تھی. مثال کے طور پر 7 کیٹیگریز آف ہینڈ ہیں کہ آپ بائی برتھ کس طرح سے پیدا ہوئے، لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر، یا اس کے بعد VIP، یا آپ کی زندگی سٹار لائف میں بسر ہوگی. آپ کے ہاتھوں کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مقدر کی لکیر سے پڑھیں گے. راجا یوگ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کی سیڑھیوں کی آخری منزل تک پہنچیں گے. غیر معمولی علامات کے ساتھ اگر کوئی ابھار نمایاں نہ ہو، صرف انگوٹھا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو سمجھیے گا کہ یہ کسی ایسے شخص کا ہاتھ ہے جو جھگی نشین ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جھگی نشینوں کا بے تاج بادشاہ ہوگا. بوسکی کا سوٹ پہنے گا، موٹر سائیکل یاماہا خریدے گا، اس پر چمڑے کی ٹینکی چڑھائے گا لیدر کی، اور جب اس نے DSP سے ملنے جانا ہوگا تو 22 گز کی پگ باندھے گا